خدا کے بلبل ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں، ہم دین خدا کے بلبل ہیں، قرآن کے نغمے گاتے ہیں۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت امتی پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں حنین کے بارے میں مختصراً آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حنین کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ حنین یہ اس روئے زمین پر کس ملک میں ہے، یہ ایک ایسی وادی تھی اور اس کو شہرت کیسے ملی، اس کے پس منظر میں مختصر وضاحت ترجمہ کی بات کروں گا، اور آخر میں انشاءاللہ الرحمن میں بتاؤں گا کہ حنین کس سے کے واقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی، خصوصاً حنین میں بھی تمہاری مدد فرمائی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہونے لگا تھا، لیکن تمہاری کثرت نے تم کو کچھ فائدہ نہ دیا، اور زمین باوجود وسوع ہونے کے، کشادہ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ 20 رمضان 8 ہجری کی فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف میں سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور یہ دونوں قبیلے حوازن اور ثقیف یہ سمجھتے تھے کہ قریش کے بعد اب مسلمانوں کا اگلا نشانہ اور ہدف ہم ہی ہوں گے۔ ان کے عقل مند لوگ کہنے لگے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کے حملہ آور ہونے سے قبل ہم محمد رسول اللہ ان کے لوگوں پر حملہ کر دیں۔ حوازن کے سردار مالک بن عوف نصرہ نے اپنے قبیلے اور ثقیف کو اکٹھا کر لیا۔ ارد گرد کے قبائل بنو نضر، جشم، سعد بن بکر اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ البتہ حوازن میں سے کعب اور کلاب کے قبائل شریک نہ ہوئے۔ بنو جشم میں ایک جہان دیدہ شخص درید بن سما بھی تھا، جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور اس کی نظر بھی جاتی رہی تھی۔ وہ لڑائی میں حصہ تو نہیں لے سکتا تھا، البتہ اس کے مشورے، جنگی تجربے اور مہارت و معرفت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ بنو ثقیف کا سردار کنانہ بن عبد یالیل تھا، اس کے ساتھ قارب بن اسود بن مسعود بن معتب بھی اہم شخص تھا۔ بنو مالک میں ذوالخمار سبع بن حارث اور اس کا بھائی احمر بن حارث تھے، لیکن تمام لوگوں کا اصل قائد مالک بن عوف نصری ہی تھا۔ وہ فوج کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تمام اموال و اولاد بھی میدان جنگ میں لے آیا تھا۔ اس نے حوازن کے علاقے میں وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے پاس 20,000 سے زائد جنگجو تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال 8 ہجری میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 10,000 تو فتح مکہ والا لشکر شامل تھا، اور 2,000 مکہ کے نو مسلم بھی شامل ہو گئے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 شوال کو وادی حنین میں پہنچے۔ مالک بن عوف بھی اپنے لشکر سمیت وادی اوتاس سے اٹھ کر وادی حنین میں آ گیا۔ درید بن سما کے مشورے سے کچھ لشکری وادی کے گھاٹیوں اور تنگ راستوں میں چھپ کر بیٹھ گئے، تاکہ مسلمان لشکر پر اچانک پل پڑیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی حنین میں اپنا لشکر اتارا. ان کے سامنے کفار کے گھڑ سوار جنگجو تھے. انہوں نے دیکھتے ہی اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا. ادھر حوازن اور ثقیف کے تیر انداز دستوں نے مسلمانوں کے گھوڑوں پر ایک بارگی تیروں کی بوچھاڑ کر دی. مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی چند صحابہ ثابت قدم رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے بھاگنے والے بھی واپس لوٹ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایسا زوردار حملہ کیا کہ شکست فتح میں بدل گئی. بنو حوازن پسپا ہوئے تو ایسے بکھرے کہ جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے. کچھ تو طائف کے قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے. مالک بن عوف بھی ان میں شامل تھا. کچھ واپس اوطاس میں چلے گئے اور وہاں مورچہ بند ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری کے زیر قیادت ایک لشکر ان کی طرف روانہ فرمایا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا اور جا کر ان کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ 20 سے زائد دن تک جاری رہا. طائف والے قلعہ کے اندر سے پتھر وغیرہ پھینکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے پوچھا، ما تری فی المقام علیہم، کیا خیال ہے، ٹھہرنا چاہیے یا نہیں؟ نوفل بن معاویہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں سمجھیں لومڑی اپنے دل میں داخل ہو گئی ہے. آپ صبر سے بیٹھے رہیں گے تو آخر کار پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چل دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، انا قافلون غدا انشاءاللہ. صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7480 میں یہ الفاظ ایسے ہی نقل کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کل واپس چلیں گے انشاءاللہ. ثقیف سمجھ گئے کہ جب سب عرب بیعت کر کے مسلمان ہو چکے ہیں تو ہم اکیلے کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا. یہ رمضان المبارک سن 9 ہجری کی بات ہے. آپ نے ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کو امیر مقرر فرمایا. اس طرح عرب کے ساتھ جس طرح جنگ کا آغاز بدر سے ہوا تھا وہ حنین میں ختم ہو گئی. یہ دونوں جنگیں بہت اہم ہیں، اسی لیے عموماً ان دونوں جنگوں کا اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بدر و حنین. حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی تھی. دراصل یہ گھاٹی مکے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی، لیکن کوئی مکے سے اسے اونٹ کی 1 روز مسافت، کوئی 2 اور کوئی 4 دن کی مسافت قرار دیتا ہے. بظاہر محض ایک غیر آباد اور بے آب و گیا مقام تھا جو سن 8 ہجری کے غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 تاریخ اسلام میں شہرت پا گیا اور بعد میں کبھی آباد نہ ہوا. چونکہ دشمن نے اپنی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ یہاں پانی کافی تھا اور اس بنا پر کچھ سرسبزی اور شاید نخلستان بھی رہا ہو. یہ تھا حنین جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان تنگ اور دشوار گزار گھاٹی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں فرمایا ہے. اور یہ حنین اسی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ورود مسعود ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر کے وہاں پر جنگ کے لیے، دفاعی جنگ کے لیے پہنچے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی کثرت کی بنا پر یہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہی کامیاب اور فاتح ہو جائیں گے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے. قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت جس کے ساتھ ہوگی، اللہ رب العالمین کی معیت جس کے ساتھ ہوگی، اسی کو فتح اور کامرانی نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، خصوصاً امت مسلمہ کو، ہر محاذ پر کامیاب و کامران کرے، اور دعوت کا کام ہم ایسے ہی کرتے ہیں. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق فرمائے، آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.